السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف لپکو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اور جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وہ لوگ جو خوشحالی اور تنگی میں وہ خرچ کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں دیا ہے، اور غصے کو پی جانے والے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالی محسنین سے، نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ معزز خواتین، یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 133 اور 134 ہے، 133 اور 134۔ خطاب ہے مجھ سے اور آپ سے، ہم سب سے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو اس کائنات کا رب ہے، جس نے یہ دنیا بنائی، جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، جس کا علم اور جس کی قدرت ہر چیز پر محیط ہے، صرف وہ جانتا ہے اپنی مخلوق کو، اور ہم نہیں جانتے۔ جو کچھ بھی اس نے بنایا وہ صرف اور صرف اس کے علم میں ہے۔ اس کے علم کے مقابلے میں ساری مخلوق کا علم پہاڑ کے مقابلے میں ذرے کے برابر بھی نہیں، سمندر کے مقابلے میں قطرے کے برابر بھی نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہر آن ہر لمحہ زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، جو جانتا ہے کہ ایک لمحے کے اندر کتنی چیزیں آسمان سے اتری ہیں اور کتنی چیزیں زمین سے آسمان کی طرف گئی ہیں، کتنی چیزیں زمین کے اندر داخل ہوئی ہیں اور کتنی چیزیں زمین سے باہر نکلی ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ اگر اس وقت کسی کو یہ کہا جائے کہ اس ایک لمحے میں صرف اس مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کے خیالات لکھ دے، تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں لکھ سکتا، کیونکہ ایک لمحے کے اندر کئی خیالات آتے ہیں اور کئی جاتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی احاطہ نہیں کر سکتا کہ صرف ان چند گنتی کے لوگوں کے دل کے اندر اس وقت کیا ہے، صرف وہ اس کو جان لے۔ اگر ہم اس وقت پوری ٹیم بٹھائیں اور ان کو یہ کام سپرد کریں کہ آپ اس وقت سب سے پوچھ کر کہ ان کے دلوں میں کیا کیا خیالات آ رہے ہیں اور ایک لمحے کے اندر کیا کیا سوچا انہوں نے، ان سب کو کمپائل کرنا شروع کریں، تو شاید دنوں لگ جائے اور ہم اس سارے علم کو نہیں جان سکتے۔ سوچئے اس پلانٹ کے اوپر کتنی مخلوق ہے، کتنے انسان ہیں جن کا شمار کوئی انسان صحیح طور پہ کر نہیں سکتا۔ اس زمین کا کوئی ایک انسان یہ نہیں جانتا کہ اس زمین پر کتنے لوگ پائے جاتے ہیں، کیونکہ ہر لمحہ لوگ مر رہے ہیں، لوگ پیدا ہو رہے ہیں۔ کتنی ہی روحیں ایسی ہیں جو اس وقت، جب سے میں نے بات شروع کی اس وقت سے لے کر اب تک، انسانوں کے جسموں سے نکل کر اللہ کی طرف جا چکی ہیں۔ کون جانتا ہے کتنے لوگ صرف اتنی سی دیر میں دنیا میں فوت ہو گئے، اور ہم میں سے کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ رب العالمین کے کہ اس وقت صرف اتنی سی دیر میں کتنی مخلوق پیدا ہو چکی ہے۔ یہ صرف وہی جانتا ہے جس نے پیدا کیا۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا اور وہ بہت ہی باریک بین اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ یہ وہ رب ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے، وہ عرش عظیم کہ جس کی وسعت کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی اس نے ہمیں پیدا کیا، اور اس نے ہمارے لیے نہ صرف یہ کہ کھانے پینے اور اس زمین پر رہنے کے لیے اس زمین کو مناسب بنایا، بلکہ وہی رب ہے جس نے مجھے اور آپ کو اسلام کی ہدایت دی، اسلام کی طرف رہنمائی کی، سیدھا راستہ دکھایا، ہمارے درمیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جنہوں نے ہمارے لیے اللہ سبحانہ وتعالی سے ملنے والی ایسی کتاب چھوڑی کہ قیامت تک کوئی اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، جس میں انسانوں کی ظاہری اور باطنی زندگی کے لیے رہنمائی ہے، جو صرف ہمارے ظاہری حالات اور ظاہری اعمال نہیں، ہمارے دلوں کے اندر چھپے ہوئے غم، دکھ، خوف، پریشانی، محبت
ہر قسم کے احساسات اور جذبات کو کیا رخ اور کیا ڈائریکشن اختیار کرنی چاہیے اس کے بارے میں بھی رہنمائی کرتی ہے. صرف انسان اگر ایک آیت پر ہی غور کرنا شروع کر دے تو اس کی زندگی گزر جائے اور اس کے پہلوؤں کا احاطہ اس کے لیے ممکن نہ ہو. وہ رب مجھ سے اور آپ سے سب سے خطاب کر کے فرما رہا ہے وَسَارِعُوا، اور جلدی کرو اور مقابلے میں چلو اور دوڑو، لپکو، فوراً اٹھو اور چلو. کس چیز کی طرف؟ الی مغفرۃ، بخشش کی طرف، مغفرت کی طرف، توبہ کی طرف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگنے کی طرف. من ربکم، جو تمہارا رب ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہیں رزق دیتا ہے، جس نے زندگی دی اور جو موت کا مالک ہے، جس کی طرف تم واپس پلٹائے جاؤ گے، جو صحت اور بیماری اور قسمتوں کا بنانے والا ہے. ہر چیز اسی کی طرف سے ہے. اس رب کی طرف دوڑو، اس کی بخشش کی طرف دوڑو. اور ہم سب دوڑنے والے ہیں. ہمیں جب جس چیز میں کوئی فائدہ نظر آتا ہے ہم فوراً اس کی طرف لپکتے ہیں اور ایک دوسرے کے مقابلے میں جلدی جانے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی بھی نئی چیز جب مارکیٹ میں آتی ہے تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ میرے پاس موجود ہو. کوئی نیا ڈیزائن، کوئی نیا کپڑا، کوئی بہترین چیز کہ جس سے ہماری دنیا کی قدر و قیمت میں اضافہ ہو سکے. اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم کسی سے پوچھتے نہیں، کسی سے مشورہ نہیں کرتے، بس ہمارا دل چاہتا ہے اور ہم دوڑ پڑتے ہیں اور ہر قیمت پر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب دیکھیے کہ ٹیلی فون کی دنیا میں ایک انقلاب آیا ایپل کی وجہ سے. ایپل کا آئی پیڈ، آئی فون، آئی میک اور میک پرو اور بہت سارے جو اس کے پروڈکٹس تھے. اب دیکھیے کہ لوگ انتظار میں رہتے ہیں اور مسلسل اپڈیٹ رکھتے ہیں اپنے آپ کو کہ کس وقت اس کی کون سی پروڈکٹ آ رہی ہے، کس مہینے میں آ رہی ہے. اور اس سے پہلے کہ وہ آئے اور ملینز کی تعداد میں بھی آئے تو لوگوں کی لائنوں کی لائنیں ہوتی ہیں. دن رات دیکھنے والا حال ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم ہوں اس کو حاصل کرنے والے. حالانکہ کیا ہے، اگر ایک دن لیٹ ہو گیا یا تھوڑے دن بعد بھی کوئی چیز مل گئی تو مل ہی جائے گی. تو جس طرح لوگوں کی ایپل پروڈکٹس کی طرف دوڑ ہے اور جس طرح کسی اچھی خوبصورت جیولری اور اچھے قیمتی کپڑے کے لیے جو دوڑ ہے، اس سے بڑھ کر ہماری دوڑ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کس چیز کی طرف ہونی چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مغفرت کی طرف. کیونکہ ہم ہر لمحہ غلط کام کر جاتے ہیں، ہم بھول چوک کے شکار ہو جاتے ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، تو ہم پھر اس کے بوجھ تلے نہ دبیں. کیونکہ انسان کے اندر ہر غلطی کے بعد ایک گلٹ پیدا ہوتی ہے. جب وہ گلٹ اندر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر انسان کا سکون لٹ جاتا ہے، اس کی خوشی ختم ہو جاتی، اس کے دل میں ایک ویرانی سی پیدا ہو جاتی. اس کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بعض اوقات اس کے اندر خوشی نہیں ہوتی، سکون نہیں ہوتا، راحت نہیں ہوتی. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان بوجھوں سے آزاد کرنا چاہتا ہے. ہمیں ہماری غلطیوں اور ہماری برائیوں کے شر اور ان کے کانسیکوینس سے نجات دلانا چاہتا ہے. تو وہ کیا چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف دوڑیں، دیر نہ لگائیں، اس بات کا انتظار نہ کریں کہ جب بوڑھے ہو جائیں گے تو حج کر لیں گے اور پھر سارے گناہ معاف کروا لیں. کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، کس کو پتا کہ کب تک کون زندہ ہے. اس لیے کبھی بھی دیر نہیں لگانی چاہیے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرما رہے کہ آ جاؤ، پلٹ آؤ اور اللہ کی طرف رجوع کر لو، اپنے بوجھ سے آزاد ہو جاؤ، اس گلٹ سے باہر نکل آؤ. سارے نفسیاتی مسائل ختم ہو جائیں گے، ساری ذہنی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، ساری پریشانیاں اور غم اور دکھ اور تکلیفیں دور ہو جائیں گی اگر تم اپنے رب کی طرف دوڑ کر آؤ گے اور اپنے رب سے معافی مانگ لو گے. الی مغفرۃ من ربکم، وہ رب کوئی پرایا نہیں، وہ تمہارا سب سے اپنا ہے کیونکہ تم اس کے بنائے ہوئے ہو. اور جس نے بنایا اس سے زیادہ اپنی تخلیق اور اپنی مخلوق سے کون پیار کرنے والا ہے؟ ماں بناتی نہیں ہے، وہ صرف جنم دیتی ہے، لیکن اس کو اپنے بچے سے کتنا پیار ہوتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، اسے اپنے بندے سے پیار ہے. اسی لیے یہ حکم دے رہا ہے کہ دوڑ کر آؤ، غلطی ہونے کے بعد فوراً پلٹ آؤ اور معافی مانگ لو، بخشش مانگ لو. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات سے کس قدر خوش ہوتے ہیں. اس کی مثال حدیث میں آتی ہے، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے سن بھی رکھی ہوگی کہ جیسے کوئی شخص کسی صحرا میں ایک اونٹنی پر کھانا پینا لے کر سوار ہو اور پھر تھک جائے تو کہیں آرام کرنے کے لیے لیٹ جائے، اور جب سو کر اٹھے تو دیکھے کہ اس کی اونٹنی کہیں کھو گئی ہے اور اب اس کے پاس کوئی بھی نہیں، نہ کوئی انسان، نہ چرند، نہ پرند اور کوئی مددگار نہیں. ایسے میں اس کو سوائے اپنی موت کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا اور وہ بے قرار ہو کر پھر رہا ہے کہ اچانک اس کی اونٹنی سامنے آ جاتی ہے اور وہ خوشی کے مارے چلا اٹھتا ہے کہ یا اللہ، میں تیرا رب اور تو میرا بندہ. یعنی بات الٹ دیتا ہے
تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح اس بندے کی خوشی کا تم اندازہ لگا سکتے ہو جس کو نئی زندگی مل جائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب بندہ اس کی طرف پلٹ آتا ہے. اس لیے صرف یہ کہتے رہنا کافی نہیں کہ میں بہت گناہگار ہوں، میں تو ایک گناہگار انسان ہوں، اور شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اچھا تم نے فلاں غلطی کی نا، اب تمہاری تو معافی ہونی نہیں، آخرت میں تو تمہیں جنت ملنی نہیں، لہٰذا دنیا میں اور غلطیاں کر لو اور موج کر لو. لہٰذا وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف آنے نہیں دیتا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے اپنے بندوں کے لیے کہ بندے آئیں، دوڑ کر آئیں. ہم دیکھیے کہ جسے ایک ماں بچے کی غلطی پر خواہ اس سے ناراض ہو، لیکن کیا ماں کبھی یہ چاہتی ہے کہ بچہ اس سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے کیونکہ اس نے غلطی کر دی، کیونکہ اس نے ماں کو تنگ کیا یا ماں کی نافرمانی کی؟ جب بچے ہمارے ساتھ کچھ بھی ایسی بات کرتے ہیں تو باوجود اس کے کہ وہ ہمیں سخت تنگ کرتے ہیں، پھر بھی ہم کیا چاہتے ہیں کہ پلٹ آئیں، واپس لوٹ آئیں. بعض اوقات بچے ناراض ہو کر گھر سے نکل جاتے ہیں، ماں کیا چاہتی ہے کہ بچہ واپس آ جائے، کسی طرح پلٹ آئے، کیونکہ اس کا چین اور قرار لٹ جاتا ہے. یہ تو دنیا کی ایک ماں کا یہ حال ہوتا ہے جس کو اپنے بچے سے سچی محبت ہوتی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اس سے بڑھ کر ہمارا کوئی بھی خیر خواہ نہیں. وہ کبھی نہیں چاہتا کہ اس کے بندے آگ میں جلے، وہ کبھی نہیں چاہتا اس کے بندے بھٹکے، وہ کبھی نہیں چاہتا کہ اس کے بندے پریشانی میں زندگی بسر کرے، وہ کبھی نہیں چاہتا کہ بندے ذہنی بیمار رہیں یا قلبی تکلیف کا شکار رہیں. وہ چاہتا ہے کہ بندے اس کی طرف رجوع کر لیں اور پلٹ آئیں. اسی لیے وہ پکار رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور اگر بخشش ہو گئی، وہ رب راضی ہو گیا تو پھر تمہارے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں گے. وہ جنت کی طرف دوڑو. ہماری دوڑ کس چیز کی طرف ہوتی ہے؟ دنیا کی طرف، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف. دنیا جس کو کہا ہی حقیر گیا ہے وہ ہماری نظروں میں اتنی بڑی ہو گئی، اور وہ جنت کہ جس میں صرف ایک کوڑا رکھنے کی جگہ زمین و آسمان کی ہر چیز سے زیادہ خوبصورت ہے، اس جنت کو ہم بھول گئے. ایسی خوبصورت جنت کہ جس کا کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی شب و روز میں تم مت کھو کر رہ جاؤ، تم یہی کی دنیا میں مت کھو کر رہ جاؤ. تو صرف چند دن کی بات ہے. اگر تمہارے پاس دنیا کی ساری نعمتیں بھی ہوں تو بھی چھوڑ کر جانا ہے، کچھ بھی تو ساتھ نہیں لے جا سکتے. بڑے بڑے عالی شان گھروں میں رہنے والے سب کا انجام کہاں ہے؟ بالآخر ہم سب نے کہاں جانا ہے؟ اسی زمین کے 2 گز حصے میں، اور وہ بھی پتہ نہیں کہاں اور کیسا نصیب ہوتا ہے. اور وہ زمین کیسی ہے؟ وہ زرخیز زمین ہے یا کھاری زمین ہے یا ریتلی زمین ہے یا بدبودار مٹی ہے یا کیسی مٹی ہے؟ وہ زمین سب کا ٹھکانہ ہے. اس سے کوئی بھی بچ کے نہیں جا سکتا، اس سے کوئی بھی فرار حاصل نہیں کر سکتا، اسے کوئی بھی بائی پاس نہیں کر سکتا، کہیں اور نہیں جا سکتا. عزیز پیارے سے پیارے ہمارے وہ ہمیں اپنے ہی ہاتھوں سے اتار کے چلے آتے ہیں، منو ٹنو مٹی کے نیچے دبا کے چلے آتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اس دنیا کی حقیقت اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے، اور دوسری طرف جنت کی حقیقت بھی. اور وہ جنت جو ہمیشہ کے لیے، جس کی خوشیاں لازوال ہیں، جس میں کوئی بھی چیز ناپسندیدہ نہیں، جس میں انسان کسی کی طرف سے کوئی بھی ہرٹ کرنے والی بات نہیں سنے گا. اب دیکھیے دنیا میں انسان کے پاس ساری نعمتیں ہوں، لیکن بعض اوقات کسی کی ایک چھوٹی سی بات اتنی تکلیف دے جاتی ہے کہ نرم سے نرم بستر پر بھی انسان کو چین نہیں آتا. اگر شوہر روگردانی کر لے، شوہر کسی اور عورت کی طرف متوجہ ہو جائے تو عورت کا کیا حال ہوتا ہے، خواہ دنیا بھر کی دولت اس کے قدموں میں ڈھیر کر دی جائے. تو ایسے میں دنیا میں انسان کے پاس مکمل راحت اور سکون اور خوشی ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں نہیں اتارا، اسے جنت میں رکھا ہے. دنیا میں جتنی بھی ہم خوشی کی تلاش میں مارے پھریں، دوڑتے پھریں، کچھ سے کچھ کر لیں، ایک چیز جب ہمیں مل جاتی ہے اس کے بعد اس کا شوق ہی ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد ایک اور چیز ایکسپلور کرتے ہیں کہ وہاں سے خوشی ملے، جب وہاں سے تھوڑی بہت ہمیں لذت ملتی ہے پھر اس کا مزہ ختم ہو جاتا ہے، پھر کسی اور چیز کی طرف دوڑتے ہیں. تو دنیا کے پیچھے دوڑ کر، مشرق سے مغرب تک، امریکہ سے آسٹریلیا تک دوڑ کر، ہر طرح کی چیزیں دیکھ کر آخر میں انسان کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ ہر چیز پھیکی لگنے لگتی ہے. کوئی بھی چیز تو ایسی نہیں کہ جس کو انسان انجوائے کر سکے، جس پر انسان خوش ہو سکے. ہاں وہ جگہ جنت ہے کہ جہاں بوریت نام کی کوئی چیز نہیں،